السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نحید احمد جلانی۔ ناظرین اکرام، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل و عیال کے ساتھ باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے نالائق کون۔ جی ناظرین اکرام، اپنے موضوع کی جانب بعد میں بڑھوں گا۔ پہلے تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ ان تک ہماری روزانہ ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ جی ناظرین اکرام، اب میں اپنے موضوع کی جانب بڑھتا ہوں۔ ناظرین اکرام، لاہور کے کسی علاقہ میں ایک شخص تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ چھوٹی عمر کے تھے تو اس نے دونوں کو اچھے سٹینڈرڈ کے معیاری اسکول میں داخل کروایا۔ دونوں جب داخل ہو گئے، پڑھائی شروع ہو گئی، تو ناظرین کرام، ہر ایک بچے کا، ہر ایک انسان کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو ایک کافی لائق تھا جو پڑھائی میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا، اور دوسرا کچھ نرم تھا۔ تو پھر جب وقت گزرتا گیا تو جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو ایک بیٹا اس کا پاس ہوا، دوسرا فیل ہوا۔ تو دوسرے سال میں بھی جب فیل جو ہوا تھا اس کا حال کچھ ویسا ہی تھا، کچھ لائق نہیں تھا۔ تو باپ نے جب کافی کوشش کی تو اس نے پڑھائی کی طرف توجہ نہ دی، تو باپ نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو، یہ نالائق ہے، اس کو کسی درس میں چھوڑتا ہوں اور خود دالیں پیے گا اور ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، ہماری سوچ سب کی کچھ ایسی ہی ہے کہ ہم جو نالائق اولاد ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اس کو درس میں چھوڑ دیں، یہ اسکول میں تو چل نہیں رہا، ہو سکتا ہے درس میں چل جائے۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا گیا، اس کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، دوسرا اپنی دنیاوی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھا۔ کافی عرصے کے بعد جو سکول میں پڑھ رہا تھا دینی تعلیم، وہ بھی کامیاب ہو گیا اور ایک آفیسر بن گیا۔ اور جو درس میں پڑھ رہا تھا اس نے حفظ کیا، حافظ قرآن بنا، اس کے بعد عالم دین بنا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا، دونوں کی شادیاں اس نے کی۔ جب شادی کی دونوں کی اکٹھی، تو جو آفیسر تھا اس کا بیٹا، اس کے ساتھ والے بہت سے آفیسر حضرات ساتھ آئے، اس نے تعارف کرایا اپنے والد کا۔ والد کا دل خوشی سے باغ ہو گیا کہ میرا بیٹا آفیسر ہے۔ سارا دن وہ یہی گن گاتا رہتا کہ میرا بیٹا فلاں محکمے میں بڑا آفیسر ہے، اس کے بڑی بڑی پونچھ ہے، بڑی سلام دعا ہے۔ تو ناظرین کرام، یوں وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا، آخر وقت مرگ اس کا شخص کا قریب آ گیا، کیونکہ ہر بشر نے تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے دونوں آئے۔ عالم دین تھا جو بیٹا، اس نے خود آ کر اپنے والد کو غسل دیا، کفنایا، دفنایا اور جنازہ بھی خود پڑھایا۔ اور جو اس کا آفیسر بیٹا تھا وہ بھی آیا، اس کے ساتھ کافی زیادہ تعداد میں جتنے بھی اس کے تعلق واسطے والے آفیسر تھے، جس طرح ہوتا ہے کہ دنیا داری میں، وہ بھی آئے، جنازے میں شریک ہوئے۔ اب جب وہ فوت ہو گیا، جنازہ ہو گیا، دفن ہو گیا، کسی دن کسی اس کے دوست نے خواب میں اسے دیکھا اور اس شخص سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ مجھ پہ بہت عذاب جاری تھا کہ میرے بیٹے کی دعا اور تلاوت قرآن پاک کی وجہ سے میری اللہ عز و جل نے بخشش فرما دی۔ تو اب میں بہت سکون سے زندگی بسر کر رہا ہوں، یعنی میرے عذاب ٹل گیا ہے، میرے جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب آسانیاں ہیں میرے لیے۔ تو افسوس یہ ہے کہ میں جس بیٹے کو دنیا میں نالائق سمجھتا تھا، جس پہ میں فخر نہیں کرتا تھا، آج اس کی تعلیم، اس کی دعا کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھے بخش دیا۔ لیکن میں جس کو لائق سمجھتا تھا، جس پہ میں فخر کرتا تھا کہ میرا بیٹا آفیسر ہے، بڑی اس کی سلام دعا ہے، میرا تعارف کرواتا ہے بڑے بڑے آفیسروں کے ساتھ،
لیکن جب وہ میرے جنازے میں اس نے شرکت کی، جب وہ میرے جنازے میں شریک ہوا تو اس نے درست طریقے سے دعائیں بھی نہ پڑھی، یعنی اس کو دعائیں تک بھی نہیں آتی تھیں۔ تو ناظرین کرام، بالکل ایسا ہی ہے، بڑے بڑے آفیسر صاحبان ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، اپنے والدین کو غسل دینا نہیں آتا، اپنے والدین کو کفن دینا نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے کیا طریقہ کار ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم میں سب سے زیادہ لوگوں میں یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ جو لائق کس کو گنتے ہیں، ہم لائق اس کو گنتے ہیں جو سکول میں زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے۔ تو جو ہم درس میں بھیجتے ہیں، ہماری یہی سوچ ہوتی ہے کہ یہ سکول میں نہیں چلا، اس کو درس میں بھیجیں، شاید وہاں چل جائے گا، لیکن ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ لائق وہی ہوتا ہے، سمجھدار وہی ہوتا ہے جو سمجھدار اور لائق بیٹے کو مدارس میں چھوڑتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر سمجھدار اور لائق بیٹوں کو ہم مدارس میں چھوڑیں گے تو وہاں جب وہ پڑھیں گے تو بڑے بڑے علماء کرام وہاں مدارس سے نکلیں گے، تو جس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائکس فرما دیں۔ تو دوبارہ اپیل کرتا ہوں، جن ہمارے بہن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلانے جی یوٹیوب چینل وہ سبسکرائب فرما لیں تاکہ آپ کو روزانہ ہماری ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔